بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے سجدہ تلاوت کو بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں 14 مقامات ایسے ہیں کہ جب ان کی تلاوت کی جائے یا بغیر کسی واسطے کے ان کو سنا جائے، چاہے قصداً سنا جائے یا بلا قصد سنا جائے، چاہے وہ ٹی وی پہ سنا جائے یا کسی اور چیز پہ سنا جائے، لیکن وہ ریکارڈنگ نہ ہو، براہ راست ہو، تو اس وقت اس پر سجدہ کرنا، چاہے وہ سننے والا ہو یا پڑھنے والا، ایک سجدہ کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ 14 مقامات ایسے ہیں کہ جن پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں جہاں پر یہ آیات آتی ہیں اس کے سائڈ پہ ایک کنارے پہ وہاں سجدہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جس جگہ پہ یہ لازم ہوتا ہے وہاں عموماً اوپر لائن بھی لگا دی جاتی ہے، نشانی کے طور پہ بتلانے کے لیے کہ یہاں اس آیت کو پڑھنے سے سجدہ کرنا لازم اور واجب ہوتا ہے، اور یہ واجب اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک ادا نہ کیا جائے۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ جو چیز واجب ہوتی ہے تو اس کی قضا بھی واجب ہوتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کر رہا ہو یا سن رہا ہو تو تلاوت کے فوراً بعد یا تلاوت کے دوران ہی سجدہ کر لیا جائے، اگر میسر ہو، جگہ وقت میسر ہو اور جگہ مناسب ہو، سجدہ کرنے کی جگہ ہو تو پھر تو اسی وقت کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی کوئی حافظ ہے یا کوئی اس طرح کی آیات اس کو یاد ہیں، وہ کسی ایسے مقام پر زبانی پڑھ رہا ہو کہ وہاں ایک تو بے وضو ہو، دوسرا جگہ نہ ہو، وقت نہ ہو، یعنی مکروہ وقت ہو، عصر کے بعد کا یعنی غروب آفتاب کا وقت ہو یا طلوع آفتاب کا وقت ہو، تو ان تمام صورتوں میں اب اس وقت تو وہ سجدہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے بعد اس وقت کے بعد اس پر اس سجدے کی قضا کرنا، یہ دہرانا، اس سجدے کو ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر یہ ادا نہیں کرے گا زندگی کے آخری لمحے تک جائے گا اور اس کے بعد اس کی پوچھ بھی ہوگی۔ اس لیے جہاں پر سجدے کی آیت ہم سنیں یا تلاوت کریں تو ہمیں فی الفور سجدہ کر لینا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر کتنے سجدے ہیں، اور یہ بھولتے بھولتے چھوڑتے چھوڑتے ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے اور پھر ہم ادا نہیں کر پاتے، تو یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سجدہ تلاوت ایک دفعہ یعنی کہ ادا کیا جاتا ہے، ایک ہی سجدہ ادا کیا جاتا ہے۔ کسی کے اوپر اگر ایک سجدہ ہے تو وہ اگر کھڑا ہوا ہے تو کھڑا ہوا جیسے قومے میں انسان کھڑا ہوتا ہے، سیدھا کھڑا ہو، نماز کی جتنی شرائط ہیں وہ سب لاگو ہوں گی، یعنی کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، اسی طرح یہ نیت وغیرہ، یہ تمام شرائط اس پر لاگو ہوں گی۔ اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے، بغیر کانوں کو ہاتھ اٹھائے ہوئے، بغیر قیام کیے ہوئے، صرف اللہ اکبر جیسے قومے سے انسان سجدے میں جاتا ہے اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر کہیں جانا ہے، کوئی کام ہے اور ایک ہی سجدہ کرنا ہے تو سیدھا اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اپنے کام کو روانہ ہو جائے۔ لیکن اگر کئی سجدے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، جیسے جلسے میں بیٹھا جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا جائے۔ اس طرح جتنے بھی سجدے لازم ہوں ادا کر لینے چاہیے۔ اگر انسان کھڑا ہوا نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو جس حال میں بیٹھا ہوا ہے، جس طرح بیٹھا ہوا ہے وہیں سے اگر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جاتا ہے اور اس حالت میں جو ہے وہ سجدہ ادا کرتا ہے تو بھی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے کھڑا ہو بیٹھا ہو، لازمی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر ہی سجدے میں جایا جائے یا بیٹھ کر ہی سجدے میں جایا جائے، جس حال میں بھی ہو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے۔ ہاں، یہ چیز ضروری ہے
کہ نماز کی جو شرائط ہیں وہ شرائط یہاں بھی پائی جانی ضروری ہیں۔ اگر وہ شرائط نہیں پائی جاتی، مثلا بدن پاک نہیں ہے، یا وضو نہیں ہے، یا کپڑے پاک نہیں ہے، یا جگہ مناسب نہیں ہے، ناپاک ہے، تو پھر وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ تو عام حالت کی بات ہے کہ جب انسان کسی عام حالت میں سجدہ کی آیت کی تلاوت کرے یا سنے، لیکن اگر کوئی شخص نماز میں سجدے کی آیت کی تلاوت کرے یا سنے تو اب نماز ہی کی حالت میں اس پر سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر اس نے نماز کی حالت میں سجدہ نہیں کیا تو پھر نماز کے بعد وہ سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز کی حالت میں جو سجدہ واجب ہوتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں ادا کرنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اگر نماز میں ادا نہیں کیا تو بعد میں وہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ عام حالت میں تو یہ ہے کہ عام حالت میں بعد میں جب بھی ادا کرنا چاہیے ادا کر سکتا ہے، لیکن نماز کی حالت کا حکم الگ ہے کہ وہ نماز ہی کی حالت میں اسی رکعت میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب سجدے کی آیت کی تلاوت کی یا سنی تو وہیں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر آگے تلاوت کرنی ہے تلاوت کی جائے، نہیں تو مختصراً ایک دو آیتیں آگے پڑھ کے پھر رکوع کر لیا جائے۔ اس طرح نماز کے دوران سجدہ ادا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔